اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني فهما. لائق ستکریم سامعین مکرم، آج کی اس روحانی محفل کے اندر جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مسجد کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے اور اس مدرسے کی طرف سے. الحمدللہ الذی تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. مسلمان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کس قدر خوبصورت ہے کہ جو مومن ہوا کرتا ہے اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوا کرتا ہے. یہ ساتھی کوشش کریں قریب آنے کی. یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے بڑی ایک کمال کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اس کے ہر کام کے اندر بھلائی ہوا کرتی ہے. تیسری بات کہ یہ چیز ایک مومن کے علاوہ کسی کو ملتی ہی نہیں ہے. تین چیزیں اگر ہم نے یہ سن لی تو یہی حدیث آپ کے ادھر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. پہلی حدیث، پہلا لفظ کیا ہے؟ جملہ کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. دوسری بات اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہے، اس کے ہر کام کے اندر خیر ہے. اور تیسری بات کہ یہ بندہ مومن کے علاوہ کسی کو ملتی ہی نہیں. اللہ اکبر. انداز چیک کریں نبی علیہ السلام کا، کس انداز کے اندر، کس طریقے سے آپ ایک مومن کی شان کو بیان کر رہے ہیں. اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. پھر دوسری بات کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. تیسری بات کہ یہ بندہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے، بھنگڑے نہیں ڈالتا، ڈھول نہیں بجاتا. مومن کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ خوشی کے اندر ہوتا ہے یا غمی کے اندر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا انداز چیک کریں، کس انداز کے اندر آپ نے ایک مومن کی شان کو بیان کیا ہے. معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. ایک بندہ مومن کے علاوہ کسی کو
کو نہیں ملتی. کیا؟ جب خوشی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا. جب خوشی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا. کتنے ہی لوگوں کو میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پریشانی آئی, مسجد کا رخ کیا, مسجد کی طرف بڑھے, مسجد کی طرف آئے اور اللہ اللہ, جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا, ذرا سی زمین ہلتی ہے, زلزلہ آتا ہے, کیسے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. اور کوئی کہتا ہے اذان دو, مسجد گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کے, کسی کے ہاتھ میں تسبیح نظر آتی ہے, کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ود نظر آتا ہے, لیکن جب اس کو خوشی ملتی ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور لفظ کیا بولتا ہے؟ یہ خوشی تو کبھی کبھی ملنی ہے, آج ہی جشن منا لیں اور آج ہی یہ خوشیاں کر لے, آج ہی یہ بھنگڑے ڈال لے, آج ہی یہ کام کر لے. لیکن نہیں, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہوا کرتی ہے. مومن کے علاوہ یہ کسی کو نہیں ملا کرتا. کیسے؟ کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے در پہ آتا ہے, اور جب اس کو غمی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر صبر کرتا ہے. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں. کیسی حدیث ہے, شان کس کی بیان ہوئی ہے؟ مومن کی. دونوں معاملوں میں اس کے لیے خیر ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. مجھے پریشانی آئی, غور سے سنیں. آج ہم پریشانیوں کے اندر کہاں کہاں سے گھوم کر آ جاتے ہیں, لیکن وہاں نہیں آتے جہاں سے پریشانیوں کا حل ہوا کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کے ہم فلاں جگہ بھی گئے, فلاں جگہ بھی گئے, لیکن نہیں آئے تو مسجد میں نہیں آئے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں, ان کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. اور ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کر سب کو پکارا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ آپ کو میں اس قرآن کی تاثیر کا اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں اس وقت حویلی لکھا کے اندر مدرس بھی ہوں, تو مسجد کے اندر ایک شاگرد آیا. شروع میں نہیں بتلایا گیا کہ اس کو مسئلہ ہے, لیکن اس کو مسئلہ کیا تھا؟ جنات کا مسئلہ تھا. 3 سے 4 ماہ ہو گئے. اس بچے کا باپ کہتا ہے قاری صاحب میں تقریباً اس کے اوپر 2.5 سے 3 لاکھ لگا چکا ہوں, لیکن جب مسجد میں آیا ہے میں نے اس کو آخری صورتیں جب یاد کروائی. یہ ابھی کا واقعہ, ابھی کا, یہ تقریباً منگل یا بدھ کا واقعہ ہے. آخری صورتیں اس کو یاد کروائی, اور اس باپ کے الفاظ کیا, اس کے باپ کے الفاظ کیا تھے کہ قاری صاحب میں نے کوئی فقیر نہیں چھوڑا, کوئی پیر نہیں چھوڑا, کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہ گیا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی مجھے نہیں بتلایا کہ یار اس کو 3 صورتیں یاد کروا دو. آخری 3 صورتوں کی تفسیر دیکھیں, اللہ کے قرآن کی برکت دیکھیں. جنات کہتے ہیں میں تمہیں مار دوں گا, تو اس کے کیوں پڑھا رہا ہے؟ آج تم نے جنوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. اور ابھی تو 3 صورتیں اس نے پڑھی ہیں, جب اس کے سینے میں پورا قرآن آگا, پھر پورا قرآن آئے گا, پھر اس قرآن کا معجزہ کیا ہوگا. اب اس سے 3 صورتیں اس نے یاد کی ہیں. وہ تڑپتا تھا, کہتا تو مجھے ساڑ رہا ہے, مار رہا ہے, مجھے تکلیف دے رہا ہے, اور یہ بچے کے الفاظ سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم سے کوئی چیز نکل گئی ہے. اس قرآن کی برکت ہے.
تو میں نے حدیث پہلے کیا بیان کی کہ جب مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے پیچھے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے پنجاب کالج کے نام سے، بڑا شور ہوا ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان مدارس والوں کو آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ اللہ والے ہیں. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل ہیں. اہل سے معنی کیا ہے؟ اہل اللہ و خاصتہ. یہ قرآن والے میرے خاص بندے ہیں. تو پہلی حدیث اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے. جب اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اور دوسری حدیث سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندے کو، مجھے اور آپ کو، ما یصیب المؤمن، کسی مومن کو، کسی موحد کو کوئی پریشانی آتی ہے اور انداز چیک کریں کس انداز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانٹا لگ جاتا ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا تکلیف مجھے ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ نیچے کوئی چیز پڑی تھی، پاؤں پہ لگی، بخار ہوا، کس لیے؟ میں نے احتیاط نہیں کی، اپنی خوراک کا میں نے اس انداز کے اندر اس کو استعمال کا طریقہ نہیں دیکھا میں نے، اور میں کھاتا رہا، پیتا رہا، موسم کے مطابق اپنا لباس نہیں میں نے دیکھا، بخار بھی مجھے ہوا، پریشانی بھی مجھے ہوئی. تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے. اور میں نے یہ نماز کے بعد جو حدیث سنائی ہے، ابھی ہمیں نا وہ ذہن نہیں بن رہے ہمارے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیت اللہ کو کہا تھا تیری عظمت ٹھیک ہے لیکن ایک مومن کی عظمت اور عزت تیرے سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہم خود اپنے آپ کو بھول گئے. وہ ہماری قسمت، یہ ہماری قسمت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کتنی پیاری ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں تو آپ یقین کریں تقریباً میرے خیال سے 10 سال سے اوپر قاری صاحب کو ہو گئے عبدالحکیم کے اندر. تو سب سے پہلے میں نے ان کے پاس حفظ کیا تھا شاہ صاحب والی مسجد میں. سب سے پہلے میں نے حفظ کیا تھا. استاد جی کے ساتھ رابطے میں رہیں، پڑھتے رہیں، وہ بھی ساتھ ہماری اصلاح کرتے رہے. کبھی آنا ملنا، ان سے بات کرنی، کوئی اچھا مشورہ انہوں نے دے دینا، پڑھتے رہے. اور آج الحمدللہ آج پڑھا رہے ہیں. یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں یہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. کیسے؟ جب آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے. اور حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مومن ہوا کرتا ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث سننے والی ہے. یہ پھر اس کے بعد شاید اتنا موقع نہ ملے آپ کے ساتھ بات کرنے کا کہ جو مومن ہوا کرتا ہے وہ محبت کرتا بھی ہے اور اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے جو مومن، لفظ کیا ہے؟ مومن ہوا کرتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے بھی ہیں اور وہ بھی محبت کرتا ہے. وہ مومن نہیں کہ نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور آج ہم نے دیکھنا ہے
کیا مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں؟ پھر جنازے پہ اعلان ہوا کرتا ہے جس نے قرض لینا ہو ہم حاضر ہیں. اور دوسرا پیغام کیا ملتا ہے جنازے سے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی طرف سے معذرت کہتے ہیں، اس کو معاف. اور زندگی میں معاف کیوں نہیں کیا؟ زندگی میں اپنی انانیت میں رہا ہے، گھمنڈ میں رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا ہے. زندگی میں معاف کرنا تھا نا، ابھی کیوں کہہ رہا ہے؟ ابھی تو بھی نہیں کہہ رہا، تیرے بعد والے لوگ کہہ رہے ہیں. پھر پتہ نہیں کوئی معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. زندگی اس انداز کے اندر گزار کے جا کہ تیرا جنازہ اٹھے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. جنازے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بڑا دکھ ہوا، بڑی رونق تھی اس کے ساتھ. لیکن کوئی ایسے بھی جنازے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شکر زمین ہلکی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. بڑا پریشان کرتا تھا، زبان بڑی اس کی چلتی تھی. اور مومن محبت کرتا بھی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وہ نہیں کہ نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں نہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. زندگی اس انداز کے اندر گزاریں کہ مومن بن کے زندگی گزاریں. اور ہم تو مسلمان کا معنی ہی بھول چکے ہیں. مطیع ہو جانا، تابع دار ہو جانا. اور ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، ایک جملہ پیش کرتے ہیں اپنے بھائی کو. کس انداز کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب بندہ مومن، جب دو مسلمان یلتقیان، جب ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ملاتے ہیں، ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دونوں کے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتے. لیکن اس کا مطلب تو سمجھیں. کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کس انداز کے اندر؟ تیرا مال بھی سلامت، تیری جان بھی سلامت، تیری عزت بھی سلامت. یہاں سلام کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے محفل کے اندر اس کی ہی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے. کیسی سلامتی پیش کر رہا ہے؟ سلام کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت ہمیں حقیقی مومن بنائے اور اس انداز کے اندر زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہماری آنکھیں بند ہو اور لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. ہماری آنکھیں بند ہو تو لوگ کہیں بڑا اچھا تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. اور یاد رکھیں، اس دنیا کے اوپر گواہیاں ملتی ہیں، اس گواہی پہ اللہ رب العزت انسان کو معاف کرتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کیا کہتی ہے. میرے پیغمبر بیٹھے ہیں، جنازہ گزرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی نمازی تھی، بڑی قرآن پڑھنے والی تھی، بڑا صدقہ خیرات تھا، بڑی باتیں تھی، لیکن کیا اس کی زبان سے اس کے ہمسائے خوش نہیں تھے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. دوسرا جنازہ گزرتا ہے، الفاظ کیا ملتے ہیں، لوگ گواہی پیش کرتے ہیں. کیا نفلی صدقات اتنے نہیں ہیں؟ نمبر 2، نفلی عبادات بھی اتنی نہیں ہیں. نمبر 3، اتنی خاص عبادات اس کی نہیں ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے خوش رہا کرتے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی.
تمہارا اخلاق بھی تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، تمہارا کردار بھی، تمہاری گفتار بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ انسان لاپرواہی کے اندر ایک جملہ بولتا ہے، ایک جملہ، کوئی بڑا جملہ نہیں بولا، ایک جملہ بولتا ہے۔ کب؟ لاپرواہی کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ جب جہنم میں گیا تب اس نے اللہ کی نافرمانی والا جملہ بولا، اور جب جنت میں گیا تو اللہ رب العزت کی رضا والا اس نے جملہ بولا۔ تو اللہ رب العزت اس محفل کو، اس پروگرام کو انشاءاللہ کامیاب بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کو کامیاب بھی کرے۔ اور جو بچے حافظ بنے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ استاد جی کہا کرتے تھے، بیٹا جب تم پڑھانے لگو گے یا ہماری مسند پر آ کر بیٹھو گے، تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ استاد کیا ہوتا ہے اور شاگرد کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اشتہار دیکھا، وہاں پہ کیا لکھا جی 6 بچوں نے حفظ کر لیا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انہوں نے حفظ کیسے کیا اور ان کو کروانے والے نے کیسے کروایا ہے؟ مجھے پتا ہے، ابھی پتا چلا ہے نا کہ حفظ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کروایا جاتا ہے۔ ایک ایک آیت کو استاد پڑھاتا ہے، ایک آیت کو استاد پڑھاتا ہے، ایک بار پھر اس کے تلفظ کا بھی خیال کرتا ہے، 2 بار، تیسری بار دیکھتا ہے کہ جب وہ سبق سنانے آیا ہے اس کے اندر کوئی اس کی ایسی غلطی تو نہیں ہے پکی جو الفاظ کی غلطی ہے، اور الفاظ کی غلطی پوری زندگی نہیں جاتی۔ استاد کی سبق پہ بھی توجہ ہے، پھر سب کی ہے، سبق سنایا، یہ تو اسکول کا سسٹم تو نہیں ہے، پڑھا، یاد کیا، امتحان میں لکھا، ہو گیا، نہیں۔ ابھی سب کی سے پہلے، سبق سے پہلے ناظرہ پڑھتا ہے استاد کے پاس آ کے، استاد کے پاس آ کے ناظرہ پڑھتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو بیٹھ کے یاد کرتا ہے، پھر صبح سناتا ہے، سنانے کے بعد پھر سب کی یاد کرتا ہے۔ استاد کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابھی اس کی سب کی بھی سننی ہے، سب کی سناتا ہے۔ سبق والی غلطی جب سب کی بھی آتی ہے پھر وہ پارے میں آتی ہیں، پھر وہ پارا پورا کچا ہوتا ہے، پوری شانی کس کو ہوتی ہے؟ استاد کو ہوتی ہے۔ سبق سے پہلے ناظرہ شام کو، وہ بھی پریشانی استاد کو، پھر سبق، پھر سب کی، پھر منزل، ان ساری چیزوں کے بعد پھر جب قرآن مکمل ہوتا ہے پھر منزل۔ یاد بھی استاد کی ذمہ داری ہے کروانا۔ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 3 ایسے عمل چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اس بات کو ذرا ذہن میں لا کر سوچیں کہ ایک انسان کو اگر کسی بڑے سے بڑے محل کے اندر یا بڑے سے بڑے خوبصورت گھر کے اندر بھی بند کر دیا جائے
اور باہر سے تالا لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ تم نے اس گھر کے اندر ہی رہنا ہے، خوبصورت گھر ہے، محل ہے، باہر سے دیکھنے والا اس کو دیکھ کر رشک کرتا ہے اور حسد کرتا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں، لیکن اندر کسی کو بند کر دیے وہ کہتا ہے میں باہر آ جاؤں، اتنے پیارے محل کے اندر بھی نہیں رہنا پسند کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کی زندگی ہے، باہر کھانا اور پینا ہے، باہر سب زندگی کی اشیاء موجود ہیں، لیکن سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ باہر آنا چاہتا ہے، دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ قبر کے اندر کوئی عذاب بھی نہ ہونا انسان کو، تو صرف لیٹ جانا اور اوپر سے بند کر دینا، کوئی ہوا نہیں، کوئی آواز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک محل کے اندر انسان رہنا پسند نہیں کر رہا تو قبر میں کیسے رہو گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں دوسرے مسلمان کو نماز پڑھ لے، یار میرے کپڑے خراب ہیں، پتہ چلے گا جب قبر میں جائے گا، پتہ چلے گا جب تیرے پاس فرشتہ آئے گا، نماز پڑھ لے، ٹائم نہیں ہے، دکان پہ بیٹھا ہے۔ سعودی عرب کے علماء نے لکھا ہے، کیا خوبی لکھا ہے کہ ایک شخص رات کے وقت 8 بجے یا 10 بجے سونے لگا ہے اور وہ الارم لگا رہا ہے صبح فجر کی نماز کا نہیں، 8 بجے کا، اپنے دفتر کا، اپنی ڈیوٹی کا، اپنے پروگرام کا، وہ الارم لگاتے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح میں نے ایک کام پہ جانا ہے، کبھی یہ سوچ کے نہیں سویا کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے کام پہ جانا ہے۔ 3 عمل، پہلے کی بھی وضاحت ہوئی، دوسرے کی بھی وضاحت ہوئی، تیسرا کیا ہے؟ اولاد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کس انداز کے اندر، کون سی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے؟ شیخ محترم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہے تھے، ذلیل ہوا وہ شخص جس نے والدین کو تو پایا، لیکن پایا کب؟ بڑھاپے کی عمر میں، جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کیوں؟ ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اولاد صالح یدعو لہ، 2 باتیں ہیں، ایک بڑھاپے کی عمر کے اندر والدین کی خدمت نہ کر سکا، اور دوسری بات اولاد صالح یدعو لہ، 3 عمل میں سے آخری عمل کہ ایسا ہے کہ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اولاد ایسی ہیں جو نیک ہے، صالح ہے، یہ نہیں کہا کوئی اور ہے، نیک اولاد کا نبی علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اولاد نیک کب ہوگی؟ جب اس کی زندگی میں، اس کی تربیت میں وہ مسجد میں خود بھی آتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی لے کے آتا تھا، خود بھی نمازی تھا، خود بھی قرآن پڑھتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی پڑھنے کا حکم دیتا تھا۔ آج ان والدین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو مسجد میں داخل کروایا، مدرسے میں داخل کروایا اور قرآن کی تعلیم دیتے رہے، ان کے اخراجات کو برداشت کرتے رہے، مسجد میں لے کر آتے رہے اور چھوڑتے رہے۔ ان کا آنا بھی ان کے لیے اجر کا باعث بنے گا، ان کا آنا بھی اجر کا باعث بنے گا۔ اولاد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے جو نیک ہے۔
ایک حدیث کے اندر روایت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوتا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، واپس پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا کریم کیا معاملہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابھی عذاب ہو رہا تھا، ابھی نور برس رہا ہے۔ کہا آج اس کے صرف بیٹے نے بسم اللہ میرا نام لیا ہے تو اللہ نے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے آنے والے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب کو یہاں مسجد میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، صحت والی، نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی قدم قدم پر حفاظتیں فرمائے، اور جتنے بھی علماء ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کے لیے حافظ علی حسن بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔